اللہ کے کلام سے شفا حاصل کی جائے۔ تو اس لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یوں محسوس کرتے ہیں کہ مجھے جادو کا مسئلہ نظر آتا ہے، مجھے نظر بد کا مسئلہ نظر آتا ہے، مجھے وساوس آتے ہیں، میرا معدہ خراب رہتا ہے، مجھے ٹینشن رہتی ہے، اور جادو کی وجہ سے میرا جسم اور میرا دماغ دیمک کی طرح کھائے جا رہا ہے، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو آج سے ہی یہ علاج فرمائیں۔ وہ علاج کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات گرامی، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول بیان کیا، آپ نے سماعت فرمایا۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اس لیے کہ قرآن الفاظ کا نام نہیں بلکہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل فرمائی ہے جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کے مختلف جگہوں پر مختلف بیماریوں کا علاج بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جہاں اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، تو وہاں پر وسوسوں کا، ہر قسم کی برائی کا، جادو کا، اور ہر قسم کی ڈپریشن اور پریشانی کا علاج اللہ نے ان دو صورتوں کے اندر خصوصی طور پہ رکھا ہے۔ تو آج ہم اس کا علاج ذکر کریں گے کہ اللہ پاک نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر کس طرح اس کا علاج رکھا ہے، کیا اس کا طریقہ ہے جادو کے علاج کا خاص طور پہ۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ شفا صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اور حضور کی سنت ہے کہ اس طرح میڈیسن سے پہلے، دائیں بائیں جانے سے پہلے اللہ کے کلام سے شفا حاصل کی جائے۔ تو اس لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یوں محسوس کرتے ہیں کہ مجھے جادو کا مسئلہ نظر آتا ہے، مجھے نظر بد کا مسئلہ نظر آتا ہے، مجھے وساوس آتے ہیں، میرا معدہ خراب رہتا ہے، مجھے ٹینشن رہتی ہے، اور جادو کی وجہ سے میرا جسم اور میرا دماغ دیمک کی طرح کھائے جا رہا ہے، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو آج سے ہی یہ علاج فرمائیں۔ وہ علاج کیا ہے کہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ، یہ ساری تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پر پھیر لینا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح یہی چیزیں سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پانی پر دم کر کے اس پانی کو پئیں، اور اس پانی کو اپنے چہرے پر ڈال دیں، تو انشاءاللہ آپ کا جادو کا علاج ہونا شروع ہو جائے گا، اور اللہ پاک آپ کو شفا اور صحت عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم میں کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کریں اور سنا کریں، اس لیے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو اللہ کے فضل سے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے سورہ بقرہ کا بھی معمول ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا عمل یہ میں بتاتا ہوں، اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ جادو کے علاج کے لیے جو بہت ہی مجرب عمل ہے، یہ بھی مجرب ہے، اور جو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی مجرب ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ سورہ یاسین، سورہ یاسین کی آخری 3 آیات، سورہ یاسین کی آخری 3 آیات 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیا جائے، اور تیل پر دم کر کے اس تیل کو اپنے سر پر لگایا جائے۔ 3 دن یہ عمل کیا جائے کہ سورہ یاسین کی آخری 3 آیات پڑھ کر پانی پر پھونک ماریں، دم کریں، اور اس پانی کو پی لیں صبح اور شام، اور تیل پر دم کریں
ان 3 آیات کو پڑھ کر اور اس تیل کو سر پہ مالش کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جادو، نظر بد اور وساوس ہر چیز آپ کو چھوڑ دے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرما دیں گے۔ اور یہ قرآن پاک پڑھ کر دم کرنا یہ شریعت کے منافی نہیں، بلکہ یہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اس کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب آپ کسی مریض کے پاس جاؤ اور اگر اس مریض کو موت نہ ہو تو یہ دعا پڑھ کر آپ دم کرو، اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ دم کریں، اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔